درجات بلند کرے، اور شامی بھائی اور جتنے اراکین ہیں اس سنگت کے، اور بالخصوص بابا ذکی شاہ جی، بابا دویب شاہ جی، بابا دبیر شاہ جی کی موجودگی، مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آمین کہیے گا۔ مولا پارا چنار کے شیعوں کی محافظت فرمائے، مولا ان کے ہر دشمن کو نیست و نابود فرمائے، اور مولا یہ دکھ درد تکلیف تبھی ختم ہوں گے جب پردہ غیبت میں ہیبت کی نقابیں اوڑھنے والا آ جائے، اور مولا تیرا نمائندہ ظہور پذیر ہو اور ان سے آ کے اپنا اور اپنے مظلوم شیعوں کا انتقام لے۔ ایک درود پڑھے، میں نوکری کا آغاز کروں۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبہاء، خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کف لہ۔ مل کے پڑھیے درود بآواز بلند، آپ سب کی پیش خانی کے لیے، جیسے اس دن کیا تھا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ مل کے پڑھیے درود بآواز بلند، بڑی جلدی۔ اور کل میرے بھائی پروفیسر علامہ عابد حسین العصری صاحب کے ہاں سالانہ مجلس ادا ہے گلستان پارک، گلی نمبر 3 میں۔ ٹھیک مغربین کے بعد مجلس کا آغاز ہوگا۔ میں حقیر بھی نوکری دوں گا، ماتمی سنگتیں بھی حاضری دیں گی۔ آپ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ تابوت سید و ساجدین کی برآمدگی۔ بابا جی سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت مجیدہ، بڑی جلدی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مجھے ہر مشرق کی قسم، مجھے ہر ذکی شاہ جی ہر مغرب کی قسم۔ بابا جی مشرق مغرب سمجھ آتی ہے عابد بھائی؟ ہر مشرق ہر مغرب، ہم تو ایک مشرق جانتے ہیں، ایک مغرب جانتے ہیں، بڑی جلدی کہہ رہا ہوں۔ ہاں مگر ایک دن اسی اللہ کے خاص بندے نے انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج طلوع کیا، مشرق مغرب بن گئی، مغرب مشرق بن گئی۔ کیا بات ہے آغا جی، اللہ ہو گیا رب المشرقین و رب المغربین۔ مگر میرا یہ موضوع نہیں، ویسے تو رب المشارق وال وہ بھی ملتا ہے، مگر میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، قرآن سے ملابس پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہر مشرق کی قسم، مجھے ہر مغرب کی قسم، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور قیامت کے دن تم جس طرف نگاہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ ہاں مل کے بابا جی بڑی جلدی۔ اصول کافی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن 2 شخصیتیں، 2 ہستیاں سلامت رہیں، بالکل علی علیہ السلام کی عابد بھائی شکل میں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ پہلی ہستی آپ جیو، آپ جیو، مومنین جیو، ماتمی جیو۔ پہلی ہستی، روایت کے الفاظ ہیں، یجعل اللہ قرآن علی شاکلات علی ابن ابی طالب۔ اللہ قرآن کو مجسم کرے گا، قرآن علی کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ دوسری ہستی، میرا آج کا موضوع بہت دویب شاہ جی، ان اللہ یبعث عباسا علی شاکلات علی ابن ابی طالب۔ دوسری ہستی مولا عباس علی کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا، بندہ آئے ہی نہیں یا وہ شیعہ ہی نہیں جو ذکر میں بیٹھے ہوئے بولنے نہ، منظر کیا ہوگا؟ درمیان میں علی، دائیں قرآن، ادھر عباس۔ انبیاء نہ پہچان پائیں گے ان میں سے علی کون ہے، قرآن کون ہے، عباس۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیو۔ بس میں بابا جی چھوڑ دیا سارا کچھ، آگے اپنے موضوع پہ 2-4 رباعیات اور ایک جملہ، اتنی جلدی کرنا کیونکہ ہم بانی کی حیثیت سے ہر سال کی طرح۔ مگر ذکی شاہ جی مصرے میں نئے پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے سمجھا فضائل ہے کہ عابد بھائی، جناب نعیم بھائی سامنے آؤ نا ذرا، کہ بازو کٹ گئے اب کون دے گا؟ وہی نا،
پھر آپ نے یاد کرا دی ربائی پرانی، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے، عباس کے دم سے ہی تو اسلام میں دم ہے، اور یہ پسر جد اللہ کی طاقت ہے، اب بھی جو ہاتھ قلم ہے انہی ہاتھوں میں علم ہے۔ صدقے صدقے ذکی شاہ جی آپ نے مجھے یاد کرا دیا، اب نئے مصرے دعائیں مستجاب کرانی ہے بابا جی۔ نعیم بھائی میں نے کہا جن پہ تل جاتی ہے ایک لمحے میں کل کی کل وفا، میرے ساتھ یہ کہا جن پہ تل جاتی ہے ایک لمحے میں کل کی کل وفا، ہاتھ ہیں یا پھر ترازو ہیں سخی عباس کے۔ بھئی آپ کے کیا کہنے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جن پہ تل جاتی ہے بابا جی مجھے نہیں پتا یہ مومنین یہ کریم شیخ پورا کی چوتھے مصرے پہ مجھے کیا رد عمل دیتی ہے، دعا تو مجھے کریں گے آپ۔ جن پہ تل جاتی ہے ایک لمحے میں کل کی کل وفا، ہاتھ ہیں یا پھر ترازو ہیں سخی عباس کے۔ کربلا میں دو کٹے تھے، کربلا میں دو کٹے تھے، اب جہاں کو دیتے ہیں اب نہ جانے کتنے بازو ہیں سخی عباس کے۔ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نعرہ اتنا بلند آنا چاہیے۔ بابا جی بس آخری مجھے سب کچھ مل گیا، آخری 4 مصرے ہیں جی، سب نے کل عابد بھائی کے ہاں بھی حاضری دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لو جی جی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں لو جی بابا جی انہیں اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، اے میں 4 مصرے پڑھنے جے جے کہو کہ میں ان گھنٹہ لمحہ اور پڑھ گیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بابا جی شب عاشور ذکی شاہ جی جن مصروں کی بات بے شاہ جی جن مصروں کے لیے میں نے آپ کو رحمت دی ہے، رحمت کیا ان کا ذکر رحمت ہے، رحمت نہیں ہوتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ خندق کھدی تھی نا، یہ شب خون مارنے کے لیے آئے، پہلے بھی شب ہجرت کو ایک محمد کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے مگر سامنا علی سے ہوا تھا۔ اب یاد رکھو جسے محمد اپنے بعد بستر نہیں دیتا اسے مرصد کیوں دے گا، جسے بستر ملا اسے سب کچھ ملے گا نا۔ آئے عباس نے دیکھا، جوید جی خندق پھلان کے آئے، عباس نے بلا تشبیہ تلوار کو بے نیام کیا، یوں کیوں نہ کہوں عباس نے عروس تیغ کو نقاب نیام سے باہر کیا۔ سامنے آئے عباس نے کہا تم وہی ہو جو شب ہجرت نور محل میں داخل ہو کے گستاخی کی تھی مگر سامنا نبی سے نہیں علی سے ہوا تھا۔ مگر میری بات یاد رکھنا بابا جی 4تھا مصرع اگر میں ذکی شاہ جی پہنچا گیا تو میں سمجھوں گا ان کی عطا کا میرے لکھنے کا مقصد حل ہو گیا۔ عباس فرماتے ہیں تم سب کی ہی فطرت میں کوئی ناگ رہا ہے، جو ناگ میں بولا ہے تم سب کی ہی فطرت میں شب عاشور اور شب ہجرت ملا کے لکھی ہے، تم سب کی ہی فطرت میں کوئی ناگ رہا ہے اور نس نس میں بھگوڑوں کا لہو بھاگ رہا ہے۔ تم سب کی ہی فطرت میں کوئی ناگ رہا ہے اور نس نس میں بھگوڑوں کا لہو بھاگ رہا ہے۔ غازی کہتے ہیں ہجرت کی وہ شب یاد کرو بستر نبوی اس وقت علی سویا تھا اب جاگ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری ختم جی۔ کہتے ہیں رب غیرت، بابا جی ایک میرے دل کا درد ہے، اکثر بازار شام میں ایک سر کو جناب سید سجاد کہتے تھے چچا عباس آپ کی آدھی مجبوریوں کا بھائی وال ہے سجاد۔ ہائے آپ کے بازو قلم ہوئے سجاد نے بازوں میں زنجیر پہن لی ہے۔ چچا عباس آپ کے سر پہ گرز لگا میں نے پتھر سر پہ برداشت کیے، اور چچا عباس آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ کی آنکھ میں تیر لگا میرے دل پہ لگا، آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ بھی خون روئے میں بھی خون کے آنسو رویا۔ ہائے ادادارو بس بابا جی بات وہ ہے جو میں نے آدھ منٹ سے کم کر کے مگر قیامت تک اگر یاد رہی بیٹھے ہیں ذکی شاہ جی کافی ہے کہ رب غیرت